نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ ہم اپنا لیسن نمبر 7 یعنی حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے۔ ٹھیک، اچھا، حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کی تھی۔ اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ جا کے شہر سدوم میں جا کر آباد ہوں۔ ٹھیک، یہاں جو ہے حضرت لوط علیہ السلام جو ہے وہ وہاں جا کر آباد ہوئے۔ وہاں کی قوم جو تھی وہ بہت ہی بد کردار قوم تھی۔ ٹھیک، یہاں کے رہنے والے جو ہے سر عام برائیاں کرتے تھے اور ایسے کام کرتے تھے جو ان سے پہلے کسی انسان نے جو ہے یہ عمل نہیں کیا تھا۔ ٹھیک، یعنی اپنی جو ہے نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے عورتوں کے بجائے مردوں کی طرف جاتے تھے، جسے آج ہم گے کہتے ہیں۔ ٹھیک، اس سے پہلے اس دنیا میں اس طرح کا ایکٹ کسی نے بھی نہیں کیا تھا جو اس قوم نے کیا۔ ٹھیک، اچھا، حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو اس چیز سے بارہا منع کیا، سمجھایا، لیکن یہ کہ یہ بالکل بھی ان کی بات نہیں سنتے تھے۔ دن گزرتے رہے، حضرت لوط علیہ السلام مسلسل ان کو تبلیغ کرتے رہے، لیکن یہ بالکل بھی نہیں سنتے تھے، بلکہ کہتے تھے کہ ان کو شہر سے نکال دو، حضرت لوط علیہ السلام کو شہر سے نکال دو، یہ بڑے پاک بنتے ہیں۔ ٹھیک، بلکہ بار بار کہنے پر وہ کہتے تھے کہ اچھا سچے ہو تو جاؤ جا کے عذاب لا کر دکھاؤ۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دینے کا جو ہے حکم فرشتوں کو دیا کہ جا کر ان پر عذاب نازل کریں۔ ٹھیک، اچھا، یہ فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ قصہ ہم حضرت اسحاق علیہ السلام کے قصے میں دوبارہ پڑھیں گے۔ ابھی تھوڑا سا ہم اس کے اوپر سے جلدی سے گزر جاتے ہیں کہ وہ آئے اور انہوں نے آ کے جب وہ مہمان بن کر آئے، حضرت ابراہیم نے ان کو کھانا پیش کیا تو انہوں نے کھایا نہیں، تو حضرت ابراہیم ڈر گئے کہ یہ کیوں نہیں کھانا کھا رہے۔ ٹھیک، یعنی پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی دشمن ہوتا تھا تو اگر آپ اس کو کھانا دیں تو وہ نہیں کھاتا تھا، ایک طرح کی رسم تھی، اس سے سمجھ آتی تھی کہ یہ دشمن ہے، تو وہ ڈر گئے۔ انہوں نے کہا آپ ڈریے نہیں، ہم جو ہے فرشتے ہیں اور اللہ کے حکم سے آئے ہیں اور آپ کو خوشخبری دینے آئے ہیں حضرت آپ بیٹے کی یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی، اور بلکہ ساتھ ساتھ پوتے کی بھی یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی بھی، اور کہ یہ پیغمبر ہوں گے، یہ بھی خوشخبری سنائی۔ اور اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی بہت خوش بھی ہوئی اور حیران بھی ہوئی کہ ہمارے یہاں کیسے اولاد ہوگی، ہم تو اب اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں۔ ٹھیک، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم حضرت اسحاق علیہ السلام کے قصے میں دوبارہ دیکھیں گے۔ اور ساتھ میں انہوں نے بتایا کہ ہم جو ہے وہ ایک قوم کی طرف عذاب نازل کرنے بھی آئے ہیں، یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف۔ اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ بہت ہی نرم دل تھے اور وہ تو بڑے پریشان ہو گئے کہ اچھا نہیں، وہاں تو بہت نیک لوگ بھی جیسے حضرت لوط علیہ السلام بھی رہتے ہیں، تو آپ وہاں پہ عذاب نازل کریں گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، ہمیں پتہ ہے کہ وہاں کون رہتا ہے اور ہم ان کو جو ہے وہ اللہ کے حکم سے بچا لیں گے۔ ٹھیک، بہرحال حضرت ابراہیم جو ہے وہ پریشان ہوئے اس بات سے، اور یہ فرشتے جو ہے پھر وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف آئے، اور یہ جو تھے یہ لڑکوں کی شکل میں آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو کہا کہ ہمیں آپ کے گھر مطلب ٹھہرنا ہے، تو حضرت لوط علیہ السلام جو ہے وہ اپنی قوم سے واقف تھے، وہ تھوڑا پریشان ہو گئے کہ جو ہے کیسے مطلب اگر میری قوم کو پتہ چل گیا تو وہ کیا کرے گی ان کے ساتھ۔ بہرحال ڈرتے ڈرتے انہوں نے ان کو اپنے گھر ٹھہرا لیا۔ اچھا، حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی انہوں نے جا کے اپنے بستی والوں کو یعنی جا کے بتا دیا کہ ہمارے گھر جو ہے کچھ لڑکے آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، جس کی اس کو سزا انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے کہ ملی، کہ وہ جو ہے وہ بھی اس عذاب کا شکار ہوئی جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا تھا۔ ٹھیک، اچھا، ایک چیز یہ ہے کہ جو پیغمبروں کی بیویاں ہوتی ہیں وہ کوئی بے حیائی اور یہ کام نہیں کرتی، یعنی ہم ان سے یہ نہ گمان کریں کہ انہوں نے کوئی بڑا ہی کوئی گناہ کیا تھا، ہاں، لیکن البتہ انہوں نے جو ہے پیغمبر کی یعنی نافرمانی کی اور اس کا راز جو ہے وہ آگے لوگوں کو بتایا، تو اس کی ان کو سزا ملی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ چیز پلیز کلیئر کر لیجیے گا۔
بہرحال جب ان کی قوم کے لوگوں کو پتہ چلا کہ یہاں پر اتنے خوبصورت لڑکے جو ہے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے ہیں، تو وہ جو ہے وہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آ گئے اور انہوں نے کہا کہ انہیں ہمارے حوالے کیجیے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کی بہت منتیں کی کہ نہیں، آپ جو ہے یہ چھوڑ دو، یہاں پر عورتیں بھی ہیں، تم ان کے پاس جاؤ، تم کیوں ادھر آئے ہو؟ لیکن وہ باز نہ آئے اور حضرت لوط علیہ السلام بہت پریشان ہو گئے۔ تو جب فرشتوں نے ان کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، ہم اللہ کے حکم سے آئے ہیں، اور جو ہے آپ جو ہے تھوڑی رات رہ جائے تو آپ اپنے گھر والوں کو لے کے جو ہے اس شہر کو چھوڑ دیجیے گا، کیونکہ یہاں پر عذاب نازل ہوگا، اور یہ کہ آپ کی بیوی جو ہے وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ ٹھیک، اس طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو سزا دی۔ اچھا، پہلے کیا ہوا؟ پہلے اس قوم پر زلزلہ آیا، ٹھیک ہے، پوری قوم جو ہے وہ جیسے اوپر اٹھا کے الٹا پٹخ دی گئی، بالکل اس طرح ان کا معاملہ ہوا۔ پھر ان پر پتھروں کی بارش کی گئی، اور پتھر بھی اس طرح کہ جس کو یعنی کوئی شخص اگر شہر سے باہر بھی ہو تو اس کو بھی جا کے لگا، یعنی اس قوم کا بالکل ہی نام و نشان جو ہے وہ مٹا دیا گیا۔ ٹھیک، اور اس کی جگہ ایک جھیل سی جو ہے وہ بدبودار جھیل اللہ تعالیٰ نے اس جگہ بنا دی نشانی کے طور پر۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم وہ آیتیں تلاوت کریں گے تو یہ چیز آپ کو اور کلیئر ہو جائے گی۔ ٹھیک، اچھا، اب ہم ان میں سے لیسنز دیکھتے ہیں۔ لیسنز کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ ہمیں ان پیغمبروں میں نظر آ رہا ہے مہمان نوازی، ٹھیک ہے، یعنی یہ ہمیں چیز لینے کی ہے کہ کس قدر مہمان نوازی ہے یہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام میں بھی دیکھی اور ہم نے حضرت لوط علیہ السلام میں بھی دیکھی۔ آج ہمیں چاہیے کہ ہمارے گھر مہمان آتے ہیں تو الحمدللہ ایسا نہیں معاملہ کہ کوئی مطلب کوئی وہ ہو، لیکن اب دیکھا جا رہا ہے کہ بہت حد تک یہ چیزیں کم ہوتی جا رہی ہیں، تو ہمیں اس کو جو ہے وہ زندہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں مہمانوں کے آنے پہ خوش ہونا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ جو بیسٹ، یہ نہیں کہ بہت آپ باہر سے منگا کے اور اس طرح کریں، لیکن گھر میں جو اچھی چیزیں ان کو پیش کریں، ان کا خیال رکھیں، ٹھیک ہے، اس سے گھر میں برکت ہوتی ہے۔ سیکنڈ چیز ہم یہ دیکھتے ہیں، اس سے لیسن لیتے ہیں کہ رشتہ داری کام نہیں آتی، یعنی کتنے بڑے، یعنی ان کے گھر میں پیغمبر تھے لیکن ان کی بیوی کیا ہوا؟ پیچھے عذاب کا شکار ہوئی، ٹھیک ہے، تو یعنی ہمیں جو ہے وہ خود عمل کرنا ہے اپنے لیے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے ماں باپ بہت نیک ہیں، بہت یہ کام کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہمیں بھی جنت ملے گی، نہیں، ہمیں اپنی جنت خود کمانی ہے، ہمیں اس کے لیے خود محنت کرنی ہے۔ یا ہمارے بچے ہم کہیں کہ اتنے اچھے ہیں تو اس وجہ سے نہیں، ہمیں سوچنا یہ ہے کہ ہم نے خود کیا کام ایسا کرنا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے وہ اللہ تعالی ہمیں جنت میں داخل کرے اس کے لیے، تو ہمیں جو ہے اس کے لیے کوشش کرنی ہے خود ہی۔ ٹھیک، اچھا، اس کے علاوہ ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ جو برا کام کرنے والے ہوتے ہیں یہ بڑے گروپ میں کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کو بہت سپورٹ کرتے ہیں، یعنی ہم دیکھتے ہیں نا کہ نیک کام کرنے والے بہت اکیلے، یا تھوڑا کہنا چاہیے کہ ہمیشہ تھوڑے ہی ہوتے ہیں، یہ بات تو ہم نے پہلے بھی پڑھی، لیکن یہ جو برائی کرنے والے ہوتے ہیں یہ پوری ایک ٹیم ہوتی ہے۔ اور آج ہم پاکستان میں بھی دیکھیں جو لا پاس ہوا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ایک آدھ بندے کا کام ہے؟ نہیں، اس کے پیچھے بہت بڑی لابی ہے جو ان کے ساتھ سپورٹ کر رہی ہے، اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ آپ یہ دیکھیں امریکہ میں بھی جب یہ لا پاس ہوا تو یہ کہنا چاہیے کہ اس کے پیچھے یہ نہیں کہ کچھ لوگ یا کچھ اس طرح، آپ دیکھیں ان کے بارے میں آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، باہر بھی آپ جائیں نا تو ان کے لیے کہنا بہت جو ہے وہ آپ کچھ کہیں تو دیکھیں آپ کا کیا حشر نشر کیا جائے گا۔ ٹھیک، یعنی ان کے پیچھے ان نٹشل کہ بہت بڑی ان کو سپورٹ سسٹم ان کو حاصل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ جو ہے وہ حکومت کے لیول پہ جو ہے وہ لا پاس کرواتے ہیں۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی ایک آدھ بندے کا کام ہے۔ امریکہ میں بھی ہم دیکھیں جب بارک اوباما کے زمانے میں یہ لا پاس ہوا تھا تو جو وہاں کے پوپ تھے انہوں نے بھی اس کے مطلب اگینسٹ انہوں نے اس کو پاس نہیں کیا، حالانکہ ان پر بہت پریشر تھا کہ آپ اس کے سائٹ پہ بات کریں یا کچھ اس طرح سے، تو انہوں نے نہیں کیا کیونکہ ان کے مذہب میں بھی جو ہے اس کے اوپر سخت سے سخت سزا ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ جانتے ہیں الحمدللہ، یعنی ان کا بھی آپ سوچیں کہ انہوں نے بھی اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اور ہم تو پاکستانی یعنی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ہم کس طریقے سے اس لا کو پاس جو ہے وہ ہمارے ملک میں ہو یہ ہم قبول کریں گے، یہ ہمیں قبول کرنا چاہیے۔ ٹھیک، اور اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا ہم انشاءاللہ بھی حدیث دیکھتے ہیں آگے، قتل ہے، یعنی یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اور ہمیں ان پہ رحم نہیں آنا چاہیے کہ بھئی یہ ان کی انٹیوشن تھی، ان کو ایسا لگا کہ بھئی یہ ہے مرد لیکن عورت کے جسم میں، یا عورت ہے اور اس طرح سے وائس ورثہ جو بھی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے اور ان کو اس کا علاج کرانا چاہیے۔ کیوں؟ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ آج ہماری انٹیوشن ہے کہ میں ایک عورت ہوں، یعنی مرد یہ سوچتا ہے کہ میں ایک عورت ہوں، کل کو یہ سوچیں گے کہ بھئی میں ایک جانور ہوں، پھر
تو یہ کیا چیز ہے؟ یعنی ان کی انٹیوشن سے تو کچھ نہیں ہوتا نا. اور سیکنڈلی آپ یہ دیکھیں کہ اگر ان کی اس بات کو یعنی کہ میرا جسم میری مرضی اور یہ چیزیں مانی جائیں تو صرف یہ اپنی ذات پر نہیں ظلم کر رہے بلکہ یہ پورے معاشرے پر ظلم کر رہے ہیں. آپ سوچیں نا کہ اگر ہم ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں یعنی ایک مرد کی مرد سے شادی اور ایک عورت کی شادی کو ہم قبول کرتے ہیں تو ان کے جو سمجھے کہ ایک مرد ہے اس نے یہ ایکٹ کیا ٹھیک ہے تو اس کے پیچھے 3 بچے ہیں اس کی بیوی ہے ان سب کی زندگی خراب ہو رہی ہے. کتنے لوگ ہیں جو ان کے اس ایکٹ کی وجہ سے جو ہے وہ برباد ہوں گے. کتنا معاشرہ آپ دیکھیں نا وراثت کا قانون ہے ایک مرد کے لیے الگ ہے ایک عورت کے لیے الگ ہے. تو کیا ہم کر رہے ہیں ان کے ساتھ. اور میں بات کر رہی ہوں یہاں پہ ٹرانسجینڈرز کی ٹھیک ہے نا جو خود سے یہ کام کرتے ہیں. یعنی اللہ نے ان کو اس طرح نہیں بنایا بلکہ وہ خود سے اپنے اندر یعنی ہارمونل انجیکشنز کے تھرو ہم اب یہ سب باتیں جانتے ہیں اس کے تھرو جو ہے یہ وہ چیزیں کر کے اپنے آپ کو ایک عورت مرد بناتی ہے اور مرد جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک عورت بناتا ہے. اس چیز کا جو سزا ہے وہ قتل ہے ٹھیک ہے. لیکن اس بات کو بھی یاد رکھیے کہ یہ سزا جو ہے وہ حکومت دے گی یہ بندوں کا کام نہیں ہے ٹھیک ہے. لیکن ہمارے علم میں یہ سزا ہونی چاہیے ہمارے پتہ ہو کہ یہ کتنا وہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو کتنا ناپسند ہے اور اس کی سزا بھی کتنی سخت ہے ٹھیک ہے. حدیث دیکھ لیتے ہیں کہ تم جس شخص کو قوم لوط والا عمل کرتے دیکھو تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو. یہ حدیث ہے ٹھیک ہے. فاعل اور مفعول یعنی وہ جس نے جو ایکٹ کیا اور سیکنڈ وہ جس پر یہ ایکٹ ہوا دونوں کو قتل کیا جائے گا ٹھیک ہے. اچھا اس ایکٹ کو اس فعل کے مرتکب شخص کو پتھروں سے رجم کر دیا جائے گا. رجم مینس اسٹوننگ ٹو ڈیتھ یعنی اتنے پتھر مارے جائیں کہ وہ مر جائے ٹھیک ہے. اس کو رجم کہتے ہیں یہ سزا ہے اسلامی ٹھیک ہے. اس فعل کے مرتکب شخص کو پتھروں سے رجم کر دیا جائے خواہ وہ کنوارا ہو یا شادی شدہ ہو یعنی میرڈ ہو یا ان میرڈ دونوں کے لیے یہی سزا ہے. یعنی اس کا قتل کر دیا جائے اس کو رجم کر دیا جائے اسٹوننگ ٹو ڈیتھ ہو اس کی. یہ کس کا اوپینین ہے؟ یہ اوپینین ہے امام احمد شافعی اور دیگر بڑے علماء کا ٹھیک ہے. جو بڑے بڑے اسکالرز ہیں ان کی یہ رائے ہے ٹھیک ہے. اچھا امام ابو حنیفہ کی کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو یہ بھی بہت بڑے اسکالر تھے بہت بڑے امام ہیں. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو پہاڑ کی چوٹی سے نیچے گرا دیا جائے اور پھر اس پر پتھروں کی بارش کی جائے جیسے کہ لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا گیا ٹھیک ہے. تو یہ وہ سزائیں ہیں جو ایسے لوگوں کو ملنی چاہیے لیکن حکومت کی طرف سے. ہمیں بتانے کا مقصد کیا ہے کہ ہمارے دل میں ان کے لیے کراہیت ہو کہ یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے یہ کوئی رول ماڈل نہیں ہے کہ اسکولوں میں پیش کیے جائیں. اور ہیڈس آف ٹو دیم جنہوں نے ان کے خلاف جو ہے وہ ایکٹ کوئی نہ کوئی یعنی کچھ نہ کچھ اپنا رول پلے کیا ہے. ہمیں ان سے نہیں ڈرنا چاہیے جتنی بڑی بھی لابی ہوں لیکن یہ اللہ کے آگے جو ہے ان کی کچھ نہیں چلے گی. کیا کر سکتے ہیں یہ زیادہ سے زیادہ دنیا میں ہی ہمیں کچھ نقصان پہنچا سکتے ہیں نا. آخرت میں تو ان کا کچھ وہ نہیں ہے بلکہ دنیا میں بھی جو ہے جتنا اللہ چاہے گا یہ اگر ہمارے خلاف کچھ کر سکیں تو ہمیں ان سے ڈرنا نہیں چاہیے جتنی بڑی بھی لابی ہوں ٹھیک ہے. اور رول ماڈل تو درکنار ان سے کراہیت آنی چاہیے کہ یہ تو نفسیاتی مریض ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مرد نہیں بلکہ عورت ہیں یا عورت سمجھتی ہے کہ وہ عورت نہیں مرد ہے ٹھیک ہے. دونوں کے لیے قرآن میں وہ دیکھ لیتے ہیں وہ صورتیں جن میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے. سورہ الاعراف آیت نمبر 82-84 سورہ ہود آیت نمبر 69 سے 83 سورہ ہجر آیت نمبر 51 سے 77 سورہ شعراء آیت نمبر 160 سے 175 سورہ نمل آیت نمبر 54 سے 58 سورہ العنکبوت آیت نمبر 28 سے 35 سورہ الصافات آیت نمبر 133 سے 138 سورہ الزاریات آیت نمبر 31 سے 37 سورہ القمر آیت نمبر 33 سے 40 ٹھیک ہے. اچھا اب ہم کچھ کیا نام ہے آیتوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں جس میں حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے. ایک آیت کو ہم دیکھ لیں گے انشاءاللہ. اچھا سورہ الحجر آیت نمبر اس میں 51 سے 77 تک کی میں تلاوت کر رہی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ان کو ابراہیم کے مہمانوں کا حال سنا دو. جب وہ ابراہیم کے پاس آئے تو سلام کہا. انہوں نے کہا ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے. مہمانوں نے کہا کہ ڈریے نہیں ہم آپ کو ایک دانشمند لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں. وہ بولے کہ جب مجھ کو بڑھاپے نے آ پکڑا تو تم خوشخبری دینے لگے اب کہے کی خوشخبری دیتے ہو. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سچی خوشخبری دیتے ہیں آپ مایوس نہ ہو جائیے. ابراہیم نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے میں مایوس کیوں ہوں؟ مایوس ہونا گمراہوں کا کام ہے. پھر کہنے لگے کہ فرشتوں تمہیں اور کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم ایک گنہگار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں کہ اس پر عذاب نازل کریں مگر لوط کے گھر والے کہ ان سب کو ہم بچا لیں گے البتہ ان کی عورت اس کے لیے ہم نے مقدر کر دیا کہ وہ پیچھے رہ جائے گی. پھر جب فرشتے لوط کے گھر گئے تو لوط نے کہا کہ تم ناآشنا لوگ ہو
یعنی میں آپ لوگ کو جانتا نہیں. ٹھیک. وہ بولے کہ نہیں، بلکہ ہم آپ کے پاس وہ چیز لے کر آئے ہیں جس میں لوگ شک کرتے تھے، اور ہم آپ کے پاس یقینی بات لے کر آئے ہیں اور ہم سچ کہتے ہیں. سو آپ کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کو لے نکلیں اور خود ان کے پیچھے چلیں، اور آپ میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور جہاں آپ کو حکم ہو وہاں چلے جائیں. اور ہم نے لوط کی طرف وحی بھیجی کہ ان لوگوں کو کی جڑ صبح ہوتے ہوتے کاٹ دی جائے گی. اور اہل شہر لوط کے پاس خوش خوش دوڑتے آئے. لوط نے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں، کہیں ان کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرنا، اور اللہ سے ڈرو اور مجھے ذلیل نہ کرو. وہ بولے کیا ہم نے تم کو سارے جہاں کی حمایت و طرفداری سے منع نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں کرنا ہے تو یہ میری قوم کی لڑکیاں ہیں، ان سے شادی کر لو. اے محمد، تمہاری جان کی قسم. وہ اپنی مستی میں مدہوش ہو رہے تھے. سو ان کو سورج نکلتے نکلتے چنگھاڑ نے آ پکڑا، اور ہم نے اس شہر کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر کنکر کے مخصوص پتھر برسائے. بے شک اس قصے میں اہل فراست کے لیے نشانی ہے، اور وہ شہر اب تک سیدھے راستے پر موجود ہے. بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے ایک نشانی ہے. ایک اور دیکھ لیتے ہیں سورہ العنکبوت آیت نمبر 28 سے 35. اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم عجب بے حیائی کے مرتکب ہوتے ہو، تم سے پہلے اہل عالم میں سے کسی نے ایسا کام نہیں کیا. تم کیوں لذت کے ارادے سے مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو اور مسافروں کی رہزنی کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں ناپسندیدہ کام کرتے ہو؟ پھر ان کی قوم کے لوگ جواب میں بولے تو یہ بولے کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ. لوط نے کہا اے میرے پروردگار، ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری نصرت فرما. اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے تو کہنے لگے کہ ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، کیونکہ یہاں کے رہنے والے نافرمان ہیں. ابراہیم نے کہا کہ اس میں تو لوط بھی ہیں. وہ کہنے لگے کہ جو لوگ یہاں رہتے ہیں ہمیں سب معلوم ہیں، ہم ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے، بجز ان کی بیوی کے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی. اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو ان کی وجہ سے ناخوش اور تنگ دل ہوئے. فرشتوں نے کہا کہ خوف نہ کیجیے اور ڈر نہ کیجیے، اور ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچا لیں گے، مگر آپ کی بیوی کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی. ہم اس بستی کے رہنے والوں پر اس سبب سے کہ یہ بدکرداری کرتے رہے ہیں آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں، اور ہم نے سمجھنے والوں کے لیے اس بستی میں سے کھلی نشانی چھوڑ دی. ایک اور دیکھ لیتے ہیں سورہ القمر آیت نمبر 33 سے 40 تک. اور لوط کی قوم نے بھی ڈر سنانے والوں کو جھٹلایا تھا، تو ہم نے ان پر پتھراؤ کرنے والی ہوا چلائی، مگر لوط کے گھر والے کہ ہم نے ان کو سحری کے وقت ہی بچا لیا، اور اپنے فضل سے شکر کرنے والوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. اور لوط نے ان کو ہماری پکڑ سے ڈرایا تھا، مگر انہوں نے ڈرانے میں شک کیا اور ان سے ان کے مہمانوں کو لینا چاہا، تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دی. سو اب میرے عذاب اور ڈرانے کے مزے چکھو. اور ان پر صبح سویرے ہی اٹل عذاب نازل ہوا. سو اب میرے عذاب اور ڈرانے کے مزے چکھو. اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے اور سمجھے. تو اتنی بڑی جو ہے عذاب اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کیا، اتنا بڑا جو ہے عذاب اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کیا، تو ہمیں اس سے بھی ڈرنا چاہیے. اور اگر ہم اپنی قوم میں دیکھ رہے ہیں کہ کوئی چیز اس طرح کی اگر آنے کو ہے تو ہمیں سختی سے جو ہے اس کے اگینسٹ جانا چاہیے، اور کسی سے بھی ڈرنا نہیں چاہیے سوائے اللہ تعالیٰ کے. ٹھیک. اور اللہ ہی وہ ذات ہے جو ہمیں بچا سکتی ہے، ہم پر رحم کر سکتی ہے. ٹھیک. چلو یہاں پر حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ کمپلیٹ ہوا، یہیں پر رکتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.